لیکن آخری سوال میں آپ سے چوہان صاحب یہ کرنا چاہوں گی، کیونکہ جب میں نے بتایا اپنی آڈینس کو کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہوں گے پروگرام میں شامل، تو انہوں نے ایک سوال بارہا کیا کہ ہمیں تو پی ٹی آئی سے بہت امید تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹی ایل پی کی طرف سے کچھ شکایات بھی سامنے آئیں، لیکن بین کیوں کیا گیا ہے؟ تو آپ اگر اس فیصلے کو جسٹیفائی کر سکیں اور عوام کو بتا سکیں اپنی سائیڈ آف دا اسٹوری کہ حکومت کا کیا نقطہ نظر تھا اس حوالے سے۔ اچھا میں آپ بتاؤں، پہلی دفعہ میں اس ٹاپک کے اوپر پچھلے 5 دنوں میں بات کر رہا ہوں. میں نے 5 دنوں میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کی. میرا خود ایک مذہبی گھرانے سے تعلق ہے. میرا خود عمل جو ہے نا وہ زیرو کیا مائنس میں ہوگا جو ہے نا، لیکن تعلیم اور نالج قرآن حدیث فقہ شریعت طریقیت صوفیت روحانیت سب کی اللہ پاک کے کرم سے جو ہے نا اللہ پاک نے اچھی خاصی دی ہوئی ہے. ہسٹری پڑھی ہوئی ہے اسلام کی. اسلام کے اندر جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں بنیادی جو اسلامک فقہ کی بنیادی ہے نا اصول ہیں جو جنا اسلامک فقہ کے، وہ پہلا قرآن ہے، دوسرا سنت ہے، تیسرا اجماع ہے، چوتھا اجتہاد ہے، پانچواں استحسان ہے، چھٹا جنا استصلاح ہے. یہ ہمارے جناب اسلامی قوانین کی جو ہے وہ بنیادیں ہیں. اب اسلامی قوانین کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں جو اجتہاد کے ذریعے سے استحسان کے ذریعے سے استصلاح کے ذریعے سے جو ہے وہ ڈرائیو کی جاتی ہیں، ایکسٹریکٹ کی جاتی ہیں، کہ جس میں ہمیں بہت سی چیزیں کیٹاگوریکلی قرآن حدیث یا اجماع کے ذریعے سے جناب ہم حاصل نہیں کر پاتے. میں اس پورے کنٹیکسٹ کی روشنی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. اس وقت ہم مکی دور نہیں، مکی دور سے بھی بدتر دور سے جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان اور خصوصاً پاکستان کے مسلمان گزر رہے ہیں. مکی دور میں صحابہ اکرام کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اپنا طرز زندگی تھا، مدنی دور کا اپنا ایک طرز زندگی تھا. اس وقت ایف اے ٹی ایف کی جو شکنجے کے اندر ہم 27 اس کے جو مختلف نکات تھے اس میں سے بڑی مشکل سے ہم 24 نکات کو پورا کر کے ہٹے ہیں. صرف 3 نکات رہ گئے ہیں. اس کی اوپر بھی جو ہے وہ عالمی طاقتیں، ملک دشمن طاقتیں، انڈیا جو ہے اس کو بنیاد بنا کے پاکستان کو معاشی سیاسی جغرافیائی طور پہ تباہ کرنے کی جو ہے وہ پوری سازش میں ہے. ان حالات کے اندر اگر کوئی یہ کہے کہ ہم یورپ کو اور امریکہ کو آنکھیں دکھائیں یا ان کے سفیر کو یہاں سے اٹھا کے باہر پھینکنے کی باتیں کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکمت کے تحت اسلامک فقہ کے ان قوانین کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی جو ہے ذہن میں سماتی نہیں ہے. اس موقع پہ کہ جب ہم بڑی مشکل سے پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ سروائیول کے جو ہے نا اس کے اوپر سے گزار رہے ہیں. دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا ایٹیچیوڈ اور رویہ دیکھیں. پہلا میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے اندر پہلا سربراہ ہے اسلامی یا دوسرا سربراہ طیب اردگان ہے جنہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وقار کے حوالے سے پوری جنگ لڑی ہے. اور آج بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اپنے بیان کے اندر کہا کہ جس طرح ہولو کاسٹ کے اوپر یورپ اور امریکہ کے اندر بات کرنا جو ہے وہ ناجائز سمجھی جاتی ہے، بالکل اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے حوالے سے ان کی کسی قسم کی کوئی نیگیٹیوٹی والی حرکت بات یا عمل اس کو دنیا کے 1 ارب 30 کروڑ مسلمان برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. اب وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر کوئی گروہ ریاست کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی مرضی سے لا اینڈ آرڈر کریٹ کرنے کی کوشش کرے. امام ابن تیمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سمجھتا ہوں اسلام کا بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑا نام ہے. ان کا قول ہے اور یہ اسلامک فرمان بھی ہے، یہ قرآن حدیث بھی ہے کہ فساد فی الارض جو ہے وہ کفر سے بدتر ہے، کفر سے بدتر ہے. اب آپ بتائیں پاکستان کے اندر پچھلے 5 دنوں میں کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا. کہنے کا مقصد یہ ہے ان تمام جو میں نے بکھری 3 4 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان تمام کی روشنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی حکمت کے ساتھ اسلام دین حکمت ہے. اب ہم چاہیں کیا ہم یہ کریں کہ ہم ایک ہلکی سی ایک ایسی حرکت کر کے اس کے بعد حاصل وصول کیا ہوگا؟ سعودی عرب نے سفیر نکالا، ایران نے سفیر نکالا، ترکی نے سفیر نکالا، ملائیشیا نے سفیر نکالا، انڈونیشیا نے سفیر نکالا. دنیا کے کسی ملک کا بتائیں. ہاں مذمت سب نے کی. ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہماری حکومت نے تجارت ختم کی ہوئی ہے پچھلے 1.5 سال سے. ہماری حکومت نے فرانس کے اندر اپنا جو ہے وہ کوئی سفیر نہیں رکھا ہوا. ہم نے تو سب کچھ یہ کیا ہے، لیکن ہم اس حد تک اگر جائیں گے تو ہم ان دشمنوں کو کہ جو پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو جغرافیائی طور پہ 3 سے 4 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو اکنامکلی تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو ہم موقع فراہم کریں گے. اور میں آخری چیز آپ کے سامنے رکھ دوں. کل میں ایک ٹی وی چینل کے مالک کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ آج سے 5 دن پہلے اٹلی کے سفیر کے ساتھ ہم بیٹھے تھے
تو اٹلی کے سفیر نے یہ کہا کہ اگر آپ فرانس کے سفیر کو یہاں سے باہر بھیجیں گے تو یورپ کے تمام ممالک جو اپنے سفیر واپس بلا کے آپ سے قطع تلقی کر لیں گے. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس ساروں کی روشنی میں بڑی حکمت کے ساتھ ہمارے پاکستان کی حکومت نے جو ہے وہ چیزوں کو موو کرنا ہے. لیکن دوسری طرف جس انداز سے چیزوں کو میٹرلائز کیا گیا, آپ رینجرز کے لوگوں کو مارا پیٹا گیا, پولیس کے جناب اہلکاروں کو شہید کیا گیا, پورے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر اور فساد فی الارض کیا گیا, ان ساری چیزوں کی روشنی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی نے ایک اچھے انداز سے چیزوں کو مینج کیا. اور آواز نہیں آ رہی. بالکل صحیح. اینڈ پہ راجہ صاحب, شوکت ترین صاحب پہ کوئک 30 سیکنڈز, کیا فیصلہ ہے, کیسا لگا آپ کو یہ فیصلہ؟ دیکھیے, ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ شوکت ترین ہو یا کچھ افراد دیگر جو ہیں, اب خان صاحب جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں, تو کیا شوکت ترین خود ایک بزنس مین, خود ایک بزنس ٹائکون, ایک بہت بڑا ادارہ چلا رہا ہے جس کے اوپر بہت سے کوسچن مارکس ہیں. پھر شوکت ترین کے نیب کے ایشوز ہیں, ہمیں وہ رینٹل پارک جو کہ میں خود ذاتی طور پہ کیس عدالت میں لڑ رہا ہوں, وہ میرے سامنے ایک اوپن بک کی طرح ہے. تو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے آلدو خان کی نیت تو ہے کہ کچھ نہ کچھ اکانومی میں بہتری آئے, اور وہ بہتری ہمیں میکرو لیول پہ تو نظر آئی, ہمیں نظر آیا کہ پاکستان جو سا ہے اچھا جا رہا ہے. لیکن خان اب چاہ رہا ہے کہ میں غریب آدمی کے لیے کچھ کروں, عوام کے لیے کچھ کروں, اور اسی تک و دو میں وہ ڈیفرنٹ لوگوں کو ٹرائی کر رہا ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ اگر ریزلٹس وہ نہیں آتے تو پھر یہ چیزیں آج نہیں, جب یہ 5 سال پورے ہوں گے تو یہ چیزیں آپ کے خلاف جائیں گی کہ آپ نے 4-5 وزراء فائنانس منسٹرز چینج کیے. یہ چیزیں آپ, یہ بڑا ایک سینسٹیو 2 سال کا پیریڈ ہے جس میں عمران خان کی اگلی سیاست کا رخ اختیار کرے گی. وہ 3 سال کو بھول جانا چاہیے عمران خان کو. ہی ہیز ٹو بی ویری کیئرفل, اور اپنا وزڈم اور اپنی مردم شناسی کو سامنے رکھیں. بالکل ٹھیک ہو گیا, اور رائٹ پرسن کو چوز کرے. خدا را. بالکل ٹھیک ہے جی. مانوں کا بہت بہت شکریہ. فیاض الحسن چوہان صاحب, ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ, اور خاص طور پر یہ کلیریفائی کرنے کے لیے بھی بہت بہت شکریہ, اور یاد دلانے کے لیے بھی کہ پاکستان وہ سب سے پہلا اسلامی ملک ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا کیس ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے ڈٹ کر لڑا, اور اس چیز پر آواز اٹھانے میں پاکستان نے تمام اسلامی ممالک پر سبقت لی. اس معاملے پر ہمیں متحد ہو کر, یکجا ہو کر, اپنی تمام تر سیاسی اور مذہبی فقوں کی وابستگیاں بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک قوم بن کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کر سوچنا ہے, جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تفرقے میں پڑھنے سے بچنے کی تلقین کی. ساری زندگی ایک چیز سکھائی کہ اتفاق سے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی